السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں، اور ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی دعاؤں کی معجزات کے جو ظہور ہوا، دعائیں قبول ہوئیں، ان کے حوالے سے سننے کے ساتھ حاصل کی۔ آج ہم انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ سے جو معجزات کا ظہور ہوا وہ سنیں گے، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ پیارے اور محترم عزیزان گرامی، ہم نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ سنتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہاتھوں کا ان کے معجزات کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ پارہ 8 سورۃ الانفال آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جو ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان شریف: اور اے محبوب، وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ عز و جل نے پھینکی۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بھی کافر جو ہے، وہ نہ ماننے والا، جو بدتمیزی کرتا یا کوئی بد اخلاقی کرتا، تو اس کا جواب اللہ عز و جل دیتے۔ تو اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ عز و جل نے پھینکی۔ صحابی رسول حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد میں موصل شہر کو فتح کیا تھا، ان کی اہلیہ بی بی ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم 4 بیویاں تھیں۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ ہم چاروں ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ کر خوشبودار ہونے کے لیے اچھی سے اچھی خوشبو، اچھی سے اچھا عطر شریف استعمال کرتی، جبکہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک داڑھی میں تیل لگاتے، خوشبو نہ استعمال کرتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم سے اتنی پیاری خوشبو آتی، اتنی عمدہ خوشبو آتی کہ آپ جب باہر نکلتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگائی ہوئی خوشبو سے زیادہ اچھی خوشبو نہیں سونگی۔ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ ہم اچھی سے اچھی اور زیادہ سے زیادہ خوشبو استعمال کرتی ہیں لیکن آپ نہیں کرتے، اور آپ سے ہم سے زیادہ خوشبو آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے جسم پر آبلے ہو گئے، بیماری لگ گئی جسم مبارک جسم پر۔ تو کہتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، آپ دعا ارشاد فرما دیجیے۔ شکایت لے کر حاضر ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ اپنے کپڑے اتارو، ستر کے علاوہ جو چھپانے کی جگہ ہوتی ہے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے اتار دیے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہتھیلیوں پر پھونک لگا کر میرے پورے جسم پر پھیر دی۔ اس وقت سے آج تک میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو سے میرا جسم مہکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، میں مدینے کی گلیوں کے قربان جن سے گزرے ہیں شاہ مدینہ، اس طرح سے مہکتے ہیں رستے عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں، عطر جیسے لگائے ہوئے ہیں۔ اے عاشقان میلاد سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہاتھوں کی یہ برکت۔ آئیے ایک اور
ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ ذات الرقاع میں گیا۔ جب واپسی ہوئی تو کہتے ہیں کہ میرا اونٹ جو ہے وہ بہت نہایت کمزور تھا، لاغر تھا، دبلا پتلا تھا، طاقت نہیں تھی، اس لیے بار بار جو میرے ساتھی تھے لشکر تھا ان سے میرا اونٹ پیچھے رہ جاتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو کہتے ہیں کہ جب مجھے دیکھا تو کہا کہ اے جابر رضی اللہ عنہ کیا بات ہے جو تم پیچھے رہ جاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا اونٹ کمزور ہے، لاغر ہے، طاقت نہیں ہے، اس میں پتلا ہے، دبلا ہے، تو اس لیے میں باقی ساتھیوں سے پیچھے رہ جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو بٹھاؤ۔ میں نے بٹھایا، کہا کہ مجھے ایک لکڑی لا کے دو، درخت کی لکڑی توڑ کر لا کر دی، اور پھر مجھے ارشاد فرمایا کہ اونٹ پر بیٹھو۔ میں بیٹھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ لکڑی جو پیش کی تھی 4 بار 3 یا 4 مرتبہ اونٹ کو ماری، اور پھر وہ اس قدر اس کے اندر رفتار آ گئی، اس قدر طاقت آ گئی، اس قدر تیزی آ گئی لکڑی مارنے سے کہ وہ مجاہدین کی جو اچھی اچھی سانڈریاں تھیں ان سے بھی آگے نکل جاتا، اور میں اونٹ کی رفتار کم کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چلتا رہا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے رہا۔ اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو، فروخت کرتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ بلا معاوضہ میں بغیر پیسے لیے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ یوں نہیں، فروخت کرو، بیچو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہی اس کی قیمت ارشاد فرما دیجئے، آپ ہی اس کی قیمت بتا دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 1 درہم۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت ہی تھوڑی قیمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 2 درہم لے لو۔ میں نے عرض کی یہ بھی بہت کم ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 درہم لے لو۔ میں نے کہا یہ بھی کم ہے۔ اس طرح بڑھاتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1 اوقیہ یعنی 40 درہم کے برابر ہوتا ہے 1 اوقیہ، تو وہاں تک پہنچ گئے۔ تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ اس قیمت پر راضی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں راضی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے اونٹ خرید لیا۔ جب ہم مدینہ شریف پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لے گئے، اور صبح جب ہوئی تو میں اونٹ لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدس میں حاضر ہوا، مسجد نبی شریف کے باہر باندھا۔ تو جو باقی صحابی رسول تھے تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دربار میں حاضر ہوا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھ گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پوچھا اونٹ کے حوالے سے، تو کہا کہ یہ اونٹ جابر لے کے آیا ہے، دوسروں صحابیوں نے کہا۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے اونٹ کو تو لے جا، یہ تیرا ہی ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ جاؤ انہیں 1 اوقیہ دے دو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 اوقیہ یعنی 40 درہم کے جو برابر ہوتا تھا دیا، بلکہ کچھ زیادہ دیا۔ اور اس کہتے ہیں کہ میرے مال میں بہت برکت ہوئی اس کی 40 اوقیہ کی وجہ سے، بلکہ جو زیادہ تھا کہ میں بہت ہی زیادہ مالدار ہو گیا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے کہ خود ہی خریدتے ہیں، خرید کر رقم بھی واپس دے دیتے ہیں اور اس کا مال بھی اسے واپس دے دیتے ہیں۔ اس طرح اپنے غلاموں کو، اپنے چاہنے والوں کو مالدار کرتے ہیں۔ لکھنے والے کیا خوب لکھتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا، آسمان خواں زمین خواں زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔
اے عاشقان رسول، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کے ہم معجزات کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ حضرت اسید بن ابی ناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا مقدس ہاتھ پھیر دیا۔ اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے میں جاتا، جب اندھیرے گھر میں داخل ہوتا تو وہ گھر جو ہے وہ روشن ہو جاتا، روشنی، اتنی روشنی چہرے سے نکلتی۔ حضرت عائز بن سعید جسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیجئے اور دعائے برکت فرما دیجئے۔ حضور انور رسولوں کے افسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، ان کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور دعائے برکت فرمائی۔ اس وقت سے حضرت عائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک چہرہ تر و تازہ اور نورانی رہا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سینان عبدی صباحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا۔ ان کی عمر مبارک 90 سال ہو گئی، مگر ان کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی کو والا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو یاد رکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔